رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو علی کا تذکرہ سن کر کے خوش ہو جائے وہ مومن ہے، اور جو علی کا تذکرہ سن کر کے فضائل سن کر ناراض ہو جائے وہ منافق ہے۔ اور یہ روایت بہت سی الگ الگ طریقوں میں آئی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو علی کی فضائل سن کر ناراض ہوتے ہیں، بھائی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اگر آپ کو ناراض ہونا ہے تو آپ ناراض ہو جائیے، جو خوش ہو رہے ہیں تو ان سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ان کو خوش ہونے دیجیے۔ اب جس طریقے سے اہل بیت کے نام پر فضائل سن کر خوش ہونا عبادت ہے، اسی طریقے سے ان کی مصیبت پر مصیبت کو سن کر اس پر رونا آنسو بہانا بھی عبادت ہے، اور عین عبادت ہے، اور خالی عبادت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جو کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کرے، جو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے وہ ریکارڈ کرے۔ سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر الگ الگ چیپٹر ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے محرم کے حوالے سے، اس محرم کے حوالے میں جائیے، اس میں آپ کو ملے گا یہ واقعہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور صحیح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، مستند کتابیں 6، ان میں کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر بھی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ثعلبی، امام نسائی، بہت سے بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، آپ جناب ام سلمہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ کے پاس وحی آنے والی تھی۔ جناب ام سلمہ سے حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ ہم اندر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کسی کو اب مت آنے دینا۔ رسول اللہ یہ بات کہہ کر کے اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد جناب جبرائیل تشریف لے آئے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وحی کون لے کر کے آتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ آپ سب لوگ، جبریل، زور سے بولو۔ جبریل کیا لے کر کے آتے ہیں؟ کس کی طرف سے لے کے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے نا۔ اور کس کے پاس لے کے آتے ہیں؟ رسول کے پاس۔ جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کے پاس لے کر کے آئے، اور انبیاء کے جو سردار ہیں رسول اللہ ان کے پاس بھی لے کر آئے۔ لے کے کیا آتے ہیں؟ اللہ کا پیغام۔ اب جو پیغام لے کر کے آئے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جس کا پیغام لے کر کے آئے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ آپ کے پاس ایک ڈاکیا آ جائے، زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے یہاں سے ڈی ایم صاحب کا پی آ جائے ایک لیٹر لے کر، اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ پھر ڈی ایم کا پی آیا۔ اور اگر مہاراج کا لکھنؤ سے آ جائے پی اے، ارے بھائی اب تو ڈی ایم بھی سوچے گا بھائی گوبند پور میں ایسا بھی کوئی رہتا ہے جس کے پاس یوگی جی کا بندہ پہنچ رہا ہے۔ اور اگر مودی جی کا بندہ آ جائے، اب یوگی جی بھی سوچیں گے بھائی گوبند پور میں کوئی ایسا بھی رہتا ہے جس کے پاس پی ایم کا بندہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب جو سارے سب سے بڑا بادشاہ، جس سے بڑا کوئی مالک ہی نہیں ہے خدا، اس کے یہاں سے کوئی پیغام لے کر کے آئے، اس کے محبوب کے پاس لے کر کے آئے، بے شک، اور محبوب یہ کہ اب کسی کو مت آنے دینا، بے شک، اندر چلے جائیں۔ اور جیسے ہی جبرائیل آئے، گفتگو شروع ہوئی، کہا السلام علیکہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام ہے۔ اب جیسے ہی سلام جواب ہوئی، گفتگو ہوئی، باہر سے امام حسین تشریف لائے۔ کہا نانی اماں، نانا کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے۔ اب ادھر جانے لگے، نانی آگے بڑھی، بیٹا حسین رکو رکو۔ حسین رک گئے۔ کہا نانی اماں کیا بات ہے؟ کہا نانا نے کہا ہے ہمارے پاس کسی کو مت آنے دینا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، شوہر کا پیغام خدا کا پیغام ہوتا ہے نا۔ ماں کو بھی، بہنوں کو بھی برا لگ جائے گا، مول صاحب جو ہے وہ مردوں کی پڑھ کے چلے، اور وہ شوہر کون ہے؟ وہ تو وہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، واہ واہ، ان کا پیغام کیسے؟
اب جیسے ہی امام حسین نے سنا امام حسین رونے لگے. اب جیسے ہی امام حسین روئے تو جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا نانی اما اتنا بتا دو کیا میں رسول کا بیٹا میں بھی کسی میں آتا ہوں؟ میں بھی کسی میں آتا ہوں. اب جیسے ہی امام حسین کا یہ رونا رسول کے کانوں میں گیا رسول نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ کہ اللہ کا پیغام ہے. کہاں جبرائیل ابھی جاؤ ابھی جاؤ. حسین امپورٹنٹ حسین باہر رسول آئے حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی کا بوسہ دیا. کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو رو کیوں رہے ہو؟ کہا نانا مجھے نانی نے روکا ہے اور مجھ سے یہ کہا کہ نانا نے یہ کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں اس لیے رو رہا ہوں کیا میں بھی کسی میں آتا ہوں؟ کہا نہیں بیٹا حسین آپ کی نانی کو ہم نے ہی کہا تھا. اب جب حسین کو روتا ہوا دیکھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. کہا جبرائیل واپس جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو کہ جس حسین کو تم نے سینے پر لٹایا ہوا جس حسین کے تم بوسے دے رہے ہو اسی حسین کو آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی بتائی ہوئی نماز پڑھنے والے آپ کے بتائے ہوئے روزہ رکھنے والے آپ کا لایا ہوا قرآن حفظ کرنے والے آپ کے اس لال کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیں گے. عزیزو بس جناب جبرائیل رسول کے پاس تشریف لائے آ کر کے سلام کیا. رسول اللہ جناب امام حسین کو چپ کر رہے تھے خاموش کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے ان کی پیشانی کو چوم رہے تھے ان کو ہنسانا چاہتے تھے. بس جبرائیل آئے آ کر کے جبرائیل نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں خاص پیغام اس آپ کی سینے پر سوار کے لیے لے کر کے آیا ہوں. رسول کا اس وقت کا جو چہرے کا رنگ تھا اس کو دیکھ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں سینے پہ لیٹے ہوئے بیٹے کے لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں. بس جیسے رسول نے سنا بولو جبرائیل جلدی بولو کیا لے کر کے آئے ہو کیا لے کر کے آئے ہو؟ بس جبرائیل بتاتے ہوئے روتے جاتے تھے. مفسروں نے لکھا جنہوں نے حدیث کی صحیح کی انہوں نے لکھا کہ جبرائیل روتے جاتے تھے اور کہا یا رسول اللہ جس بیٹے کو آپ نے اپنے سینے پہ سلایا ہوا ہے اپنے سینے پہ لٹایا ہوا ہے اسی حسین کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ایک میدان میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دے. بس جیسے ہی رسول نے جملہ سنا تاریخ میں حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کبھی حسین کی گردن کو چوم کر کے روتے ہیں کبھی حسین کے ہاتھوں کو لے کر کے روتے ہیں کبھی حسین کی پیشانی کو لے کر کے روتے ہیں. بس جیسے ہی رسول اللہ نے رونا شروع کیا ام سلمہ نے سنا ام سلمہ واپس پلٹ کر کے آئی آ کر کے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا بھی جبرائیل آئے تھے مجھے حسین کی شہادت بتا کر کے گئے. مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ ابھی حسین زندہ ہے نا ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں ابھی رسول کے سینے پر ہیں ابھی رسول کے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے ابھی رسول کے ہاتھوں سے پانی پیئیں گے لیکن رسول رو رہے ہیں شہادت سے پہلے. آج اگر ہمیں کوئی یہ پڑھ کر سنائے یہ کوئی بتائے کہ حسین کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس کے بیٹے کو 6 مہینے کے بیٹے کو شہید کر دیا اس کے 18 سال کے جوان کو شہید کر دیا اس کے بھانجوں کو شہید کر دیا اس حسین کے بھائی عباس کو شہید کر دیا پھر آخر میں حسین کو شہید کر دیا. اگر یہ مصائب سن کر کے ہم رو لیتے ہیں ہمارے آنسو آ جاتے ہیں تو ہم تو سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں ہم تو سنت ام سلمہ ادا کر رہے ہیں ہم تو سنت جبرائیل ادا کر رہے ہیں.